اور منیمائز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حادثہ نہیں ہے، اس کو میں مجرمانہ غفلت کہتا ہوں۔ مجرمانہ غفلت جب میں کہتا ہوں تو اس کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ غفلت اور کوتاہی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، ہیومن ایرر ہے، لیکن مجرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر صرف اپنے فائدے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جھونک دیا گیا اور تڑپ تڑپ کے سامنے سب مرتے چلے گئے، اس لیے میں اس کو مجرمانہ غفلت کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے ایک آخری سوال اور یہ مقبول جان صاحب آپ سے کروں گی، تمام سیاسی مصلحتوں کو ذرا ایک سائٹ پر رکھ کے بتائیے گا کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس طرح کے حادثات سے، اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کے سانحات سے؟ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ ایسے واقعات میں اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیتے ہیں اور ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے کے اس کی تھورو انویسٹیگیشن کر کے اپنی پوری سوسائٹی کا ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہاں خرابیاں ہیں اور پھر کلپرٹس کو سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ کہیں پر بھی دنیا میں 9/11 ہوا ہے، نیو یارک کے اندر جب بجلی گئی تھی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کمیشن بٹھایا تھا اور اس کے بعد آپ سوچ سکتے کہ کس لیول تک ڈیپ گئے تھے۔ ہمارے پورے کے پورا معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک کلیپس کر گیا ہوا ہے کہ ایک 200 روپیہ لے کے ایک انسپیکٹر جو ہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، ایک 500 روپیہ لے کے وہ وزٹ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ میں کبھی آپ کو دفتروں کے حال احوال بتاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سیٹ، 2 سیٹ، 3 سیٹ، 4 5 سیٹ پہ اس کا 2%، اس کا 5%، اس کا 3%، اس کا 7%، یوں ریگولر بنا ہوا ہے۔ اس وقت ان کو انویسٹیگیٹ کر کے کس نے سرٹیفکیٹ دیا، کس نے الاؤ کیا، کون اس طریقے سے اس فیکٹری کے اندر آیا، کس کی نگلیجنس، ان کو جب تک ان پہ قتل کے مقدمے نہیں بنتے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام رؤوف صدیقی صاحب کر رہے ہوں گے اور اللہ کامیاب کرے۔ رؤوف صدیقی صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا۔ اب حادثات جو ہیں وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ صحیح راستے کا تعین ہو جائے اگر کیا جائے تو۔ میں یہاں پہ بریک لوں گی اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشنز پر، نگراں سیٹ اپ پر۔ بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ۔ میں بات کروں گی پی ایم ایل این کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ روحیل اصغر صاحب کہ قائرہ صاحب نے کل یہ بیان دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، یعنی کہ مارچ میں، یعنی کہ 6 ماہ کے بعد۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ پارس بات یہ ہے کہ 6 ماہ کا ٹائم ہو یا 5 ماہ کا ہو یا 4 ماہ کا ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آنے والا کل ہمارا بہتر ہو۔ آپ کرا لیجئے، چلیے آپ 6 مہینے کے بعد اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ضد ہی ہے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ کروانے، آپ نے تاریخ میں نام لکھنا ہے اپنا، تو اس کے لیے آپ بہت سارے کام کر دیجئے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب کی مشاورت اور ان کے کہنے پہ آپ نے چیف الیکشن کمیشن کا تقرر کیا، تو اس پہ ساری جماعتوں نے، ساری پولیٹیکل جماعتوں نے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر تھیں، وہ اس کو سراہا، اس کے متعلق کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ الیکشن کروانا ہے مارچ میں تو آپ کی ٹرن ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذات کی یہ ایک میری ذاتی سوچ ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر اقتدار کی مطلب سوچ سے ہٹ کے اگر جمہوریت اور اس ملک کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ فی الفور ساری سیاسی جماعتوں سے مل کے ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے جو ساری سیاسی جماعتوں کو قابل۔ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مل رہے ہیں، میں ذرا آسما مجھے یہ بتائیے گا کہ قائرہ صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مارچ میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے پہلے یعنی کہ دسمبر میں آ جائے گا، تو کیا آ جائے گا؟ جی دیکھیں جی، قائرہ صاحب کی تو ڈیوٹی ہے کہ الیکشن شوڈ بی آن ٹائم۔ جو جب 5 سال ایک گورنمنٹ کے پورے ہوتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے پہلے لگانی چاہیے اور اس کے بعد الیکشنز ہم لوگ ٹائم پر کریں گے، یہ ہمارا کل ملک اور قوم سے وعدہ تھا، اینڈ ایز این انفارمیشن منسٹر دس از ہز ڈیوٹی اینڈ ٹو میک شیور کہ الیکشنز شوڈ بی ہیلڈ آن ٹائم۔ ابھی بات آتی ہے اور سیاسی پارٹیوں کی،
تو ہم نے تو ہر موڑ پر ہر ایک نیشنل ایشو پر ہم نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، بالخصوص پی ایم ایل این جو ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کے 90+ MNAs ہے. سو نیچرلی جب ابھی بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا جب خورشید شاہ صاحب وغیرہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ اکاؤنٹیبلٹی بلز پر اور ڈفرینٹ اس پر ان کے ساتھ مشاورت کی، اور جب اس کے اوپر بھی ہم لوگ بالکل ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ لوگوں کی مشاورت ہو رہی ہے نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان کو میاں صاحب کو، کیونکہ ہم ان کو ایک نیشنل لیڈر مانتے ہیں، اینڈ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہم نے تو 4.5 سال سے ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے. آپ کا تو یہ بہت اچھا رول ہے، آپ بہت اچھی بات بتا رہی ہیں کہ آپ مشاورت کرتی ہیں. لیکن روہیل اصغر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، دیکھیں پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے مشاورت کریں، مشاورت کرنے کو تیار ہیں. چودھری نثار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس عمل میں بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہوں. تو پھر کس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے آپ کی طرف سے ان کے ساتھ مشاورت؟ نہیں، ابھی تک جہاں تک بارش میری اطلاعات ہیں یا میری جو ہے سوچ سمجھ میں میری جو آتی ہے، ابھی تک اس ایشو پہ بات شروع نہیں ہوئی. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہے آپ کا آئین قانون کیا کہتا ہے، دوسرا ہے کہ آپ کی مورالٹیز کیا کہتی ہیں. آپ اس الیکشنز کو اگر کویسچن مارک بنانا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق آپ کر لیجئے، اور اگر آپ اس پہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھے اور یہ بڑے صاف شفاف قسم کے الیکشن ہوں تو اس پہ مشاورت اب شروع ہو جانی چاہیے. اور مثبت انداز میں اسحاق ڈار صاحب کیا کریں، کیونکہ ان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں 9 نام آپ لوگوں نے فائنل کر دیے ہیں. تو یہ کس کی مشاورت سے آپ نے 9 نام فائنلائز کیے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں، تین اس میں ہیں سٹیپس جو ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ اپنے تئیں کوشش کر کے آپس میں بیٹھ کے ایک جماعت نے 9 ناموں کو ایک تشکیل دیا، 9 ناموں کے سامنے لے کے آئے. اب اس کے بعد آئے گی پیپلز پارٹی کو 9 ناموں سے اگر اتفاق ہے یا ان میں سے کسی ایک پہ اتفاق ہے تو پھر آئے گی وہ جماعتیں جو آپ کی پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہیں. پھر آپ ان سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ان کی مشاورت، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ان کی مشاورت بہت ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی سیاسی جماعت بھی اگر اس پہ کوئی انگلی اٹھاتی ہے یا اس پہ کوئی اختلاف کرتی ہے یا اپنا کوئی ریزرویشن شو کرتی ہے تو پھر آنے والا الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب، حالات، واقعات، سیاسی تبدیلیاں اور عدالتی پیشیاں، آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں کیا یہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے یا اپنے وقت سے پہلے ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں پتہ نہیں 5 سال میں نے صرف ایک بات سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہ وعدہ یاد ہے کہ ہم نے ٹینیور کو پورا کرنا ہے اور 5 سال بعد پورے وقت پہ الیکشن کرانے ہیں. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ملکی حالات آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کوئی بھی دیکھ لیں، جب بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس قسم کی افراتفری پیدا ہو گئی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بے سکونی سی آ گئی ہوئی ہے، لوگوں کا اعتماد کسی سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمیشہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں دے گو فار دا فریش الیکشنز. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ 5 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں یا 1 سال ہوئے ہیں. ہمارے پڑوس میں ہندوستان کی مثال ہے، بار مڈ ٹرم الیکشن انہوں نے کرائے اور انہوں نے اپنی جمہوریت کو سٹیبل کر لیا. انگلینڈ کے اندر آپ حیران ہوں گے، آج کی بات نہیں ہے، اس وقت جب چارلس 1 تھا 2 سال 2.5 سال کی پارلیمنٹس رہی ہیں اور کئی سال تک رہی ہیں کہ ان کو اندازہ تھا کہ لوگ نہیں کر رہے تو چلو اور کچھ نہیں، چہرے بدلنے سے لوگ آ جائیں گے، کوئی بہتر لوگ آ جائیں گے، ہو سکتا ہے اسی پارٹی کے بہتر آ جائیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اگلے 6 مہینے ہیں، اس 6 مہینے کے اندر آپ کا سارا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ پائل اپ ہو رہا ہے، اور وہ اور جسے کہتے ہیں نا ایک ٹپنگ پوائنٹ، کہ آپ ایک گدے کے اوپر رکھتے جاتے ہیں لکڑیاں، 2000 لکڑیاں رکھتے ہیں، بیٹھتا نہیں ہے. اچانک 2001 رکھتے ہیں، وہ ٹپنگ پوائنٹ پہ وہ بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی کسی نہ کسی انارکی کے لیے یہ بیسک ٹیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. پاکستان کا وہ ٹپنگ پوائنٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ملک کے حالات میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ مجھے بتائیں نا، it is good to talk like this for a debate. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے اس ملک میں، اور جب بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے، کبھی کوئی ایک پریسنگ ایشو آتا ہے، تو ہمیشہ جو جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو باہر بھی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے. ایسے کوئی سچویشن مجھے بتائیں جب کہ سیاسی پارٹیاں خواہ وہ اپوزیشن میں ہو یا کولیشن میں ہو، دیٹ از ناٹ میٹر، ان کی مشاورت کے بعد پاکستان کی جو نیشنل ایشوز، the government has been running on coalition
इन सबको साइड पे रख दे, मुझे ये बता दे मुल्क के हालात कंट्रोल में हैं, ऐसे हैं कि आप अपनी मुद्दत पूरी करें। मैं आपको बताऊं पारस, जब ये गवर्नमेंट टेक ओवर आई, ये डेमोक्रेटिक सेटअप आया, फ्रॉम डे वन मुझे कोई ऐसे शख्स बताएं कि जिसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू अभी पास होगा अपने इस सबसे मुश्किल दौर से। कौमें गुजरती हैं, हमें पता था कि हमें तल्ख फैसले करना पड़ेंगे, हमें पता था कि हमारे ऊपर बहुत कुछ हमें सहना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। बट आप मुझे बताएं, डिड वी हैव एनी अदर वे आउट? जब कौमों के ऊपर 10-10 साल डिक्टेटर्स आते हैं, तब कौमें क्यों चुप होती हैं? उस डिक्टेटर से जब हमें निजात मिलती है तो डू यू थिंक इट इज अ जोक? डू यू थिंक उसका कोई बैकलैश नहीं होता, उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता? इट इज फिर इल्जाम आता है कि जी आप कोलिशन को सपोर्ट में लिया, अपोजिशन को, मियां साहब को हर एक चीज पे, नेशनल इश्यूज पे सपोर्ट। देखिए उनके मंशूर और हमारे मंशूर में फर्क होगा, क्रिटिसिज्म होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक्सेप्ट पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ ने जब बेचा, ठीक है, कल ये बात हुई जब 9/11 का दिन था, कब बेचा, और जस्ट टू प्रूव हिज लॉयल्टी टू हिज मास्टर्स, और तब हम लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंड आ रहा है, पाकिस्तान को तो सब्सिडी हुकूमत दे रही है। आज हुकूमत वो सब्सिडीज नहीं दे सकती, आज हुकूमत वो फंड्स नहीं दे सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। तो यही सारे बैकलैश एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स है जो आज कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारी मिलिट्री को वो पैसा नहीं मिल रहा, हमारी पुलिस को वो पैसा नहीं मिल रहा, हमारी ISI क्यों बदनाम है? क्या गुनाह है ISI का? इसीलिए है कि उनके हमारे मुल्क के कंट्रोल में नहीं है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, पूरे मुल्क में जुडिशरी आजाद है, खराब है, आप आजाद हैं। एक प्रोग्रेसिव मुल्क के लिए क्या तो आप मानते नहीं हैं? कौन सा फैसला नहीं माना? आपको भी खत लिख दिया, जुडिशरी आजाद है। देखिए वो एक टेक्निकल इशू है, पर प्राइम मिनिस्टर चला गया, फैसला आ गया तो टेक्निकल इशू। लेट मी टेल यू, जुडिशरी इन इटसेल्फ आजाद है, ठीक है, मीडिया आजाद है, डेमोक्रेटिक सेटअप आजाद है, 4 जो प्रोविंसेस हैं वो अपना इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। पाकिस्तान को इश्यूज क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो वो कुर्बानी दे रहा है जो वेस्ट कहते हैं हमारे मुल्कों में अमन है। क्यों नहीं अमन होगा जो पाकिस्तान कुर्बानी दे रहा है? उनकी नाटो फोर्सेस की मोरल डाउन है, वो वहां पर जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं, दे हैव फेल्ड, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम मुकाबला कर रही है। तो दीज आर द ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी टर्म कंप्लीट करनी है, आप लोग अर्ली इलेक्शंस नहीं करवा सकते। देखिए टर्म ना कंप्लीट करने के हमें पार्लियामेंट में आप दी सीट करा दे, पार्लियामेंट में आप हमारे खिलाफ कर दे, लेकिन जो भी करते हैं आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली करें। वी डू नॉट वांट टू सिट इन द गवर्नमेंट। शेख असगर साहब, आप जो भी करें कॉन्स्टिट्यूशनली करें, ये कह रही हैं आसमा। आपने उनकी सारी बात सुनी, जवाब देना चाहेंगे आप कुछ कहेंगे? हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अपनी टर्म पूरी करें। मैं आपको एक गुजारिश करूं, इस मौके पर 4.5 साल गुजरने के बाद अब तो मेरी जाती राय में अब तो ये बातें डिस्कस करने वाली रह ही नहीं गई। अब 18 करोड़ अवाम को बिल्कुल अच्छी तरह इस बात का औराक है कि आपने उनके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं, और उसका नताइज जो है वो आपके सामने आएंगे जनरल इलेक्शन में। अब इस वक्त तो मैं जो इस वक्त समझता हूँ सबसे अहम जो मेरी नजर में है वो है इस जमहूरियत को बचाने का अमल और इसका तसलसल जारी रखने का अमल। उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी सियासी जो अलायंसेज है उनसे ऊंचे उठ के इस जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए सोचना है, और ऐसा है जिससे आने वाली तारीख जो सियासी तारीख लिखी जाए उसमें ये ना लिखा जाए कि जी इस सियासी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए थे। ये लिखा जाए कि इस सियासी हुकूमत ने अपनी सियासी बस्तियों से हट के सियासत के लिए क्या खिदमत अंजाम दी, और वो सबसे बड़ी खिदमत ये होगी कि आप एक ऐसा इलेक्शन जो बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हो, जिसपे किसी की कोई उंगली ना उठे, वो करवाइए। अब ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान को क्या मसाइल दरपेश हैं। अगर पाकिस्तान को मसाइल दरपेश है तो आपको उनका हल करना चाहिए था। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इलेक्शन पे फोकस होना चाहिए। शेख रवेल असगर साहब, मुझे और मकबूल जान साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन अपने वक्त पर कराने की बातें हो रही हैं, आपने आसमा की भी बातें सुनी, आप शेख रवेल असगर साहब की बात सुन रहे हैं, और 18 तारीख को आपको पता है कि 18 सितंबर को राजा परवेज अशरफ साहब ने कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी भी है। क्या ये तमाम लोग ये सब कुछ भूल गए हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात तो हम वक्त पे कराएंगे? डिसीजन तो कुछ भी आ सकता है ना, उसके बाद कुछ भी हो सकता है।